اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی مختلف درخواستوں پر سماعت۔ چیئرمین تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی غیر قانونی قید کو آج 32 روز گزر گئے۔ عمران خان آج بھی بنیادی انسانی حقوق سے محروم ایک چھوٹے سے سیل میں قید ہیں۔ ان تمام مظالم اور دیگر کیسز میں ضمانتیں عدم پیروی پر خارج ہونے کے خلاف عمران خان کے وکلاء نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواستیں جمع کروائی ہوئی تھیں، جن پر آج سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس نے اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقلی کیس پر ریمارکس دیے۔ عمران خان اس وقت سزا نہیں کاٹ رہے، ٹرائل میں ہیں۔ ہمارا تمام ٹرائل کورٹ کے درخواست گزار اڈیالہ جیل سے ہی آتے ہیں، میں اس پر حکم جاری کروں گا۔ عبوری ضمانتوں کے کیس پر کہا کہ 3 ضمانتوں کے کیسز ڈویژنل بینچ کے پاس ہیں، ادھر سے معاملہ حل کروا لیں تو اکٹھا ہی سن لیں گے۔ سماعت اگلے ہفتے تک ملتوی۔ خصوصی عدالت کا بہانہ ختم، عمران خان کو سائفر کیس میں ضمانت دی جا سکتی ہے۔ سائفر کیس میں راتوں رات غیر قانونی منسٹری آف لاء کی طرف سے نوٹیفیکیشن نکالا گیا اور عدالت کو جوڈیشل کمپلیکس سے اٹک جیل منتقل کر دیا گیا۔ اس نوٹیفیکیشن کو ہائی کورٹ میں چیئرمین عمران خان کے وکلاء نے چیلنج کیا ہوا تھا، جس پر آج سماعت ہوئی۔ عدالت نے 12 ستمبر کے لیے منسٹری آف لاء اینڈ جسٹس سے جواب طلب کر لیا۔ ساتھ یہ ریمارکس یہ کہ ٹرائل کورٹ درخواست ضمانت پر فیصلہ دے سکتی ہے، کیونکہ ایف آئی اے کے وکلاء کی طرف سے یہ بہانہ بنایا گیا کہ انہوں نے عدالت کی تقرری کو چیلنج کیا ہوا ہے۔ جب تک ہائی کورٹ فیصلہ نہیں دیتی، عمران خان صاحب کی ضمانت کی درخواست پر فیصلہ نہ دیا جائے۔ پرویز الہی کی مسلسل گرفتاریوں کے بعد آج عدالت پیشی۔ مرکزی صدر پاکستان تحریک انصاف اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو عدالتیں 2 بار رہائی کا حکم دے چکی ہیں، مگر پولیس دونوں بار حکم عدولی کر چکی ہے۔ پرویز الہی کو کل رہائی کے بعد ایک نئے مقدمے میں گرفتار کیا گیا، جس سے ان کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں بنتا۔ اس غیر قانونی مقدمے میں آج ان کو عدالت پیش کیا گیا، جہاں جج نے تمام قوانین توڑتے ہوئے ان کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا۔ دوران سماعت پرویز الہی سے میڈیا نے سوال کیا، کیا پریس کانفرنس کرنے کا آپ کا کوئی ارادہ ہے؟ پرویز الہی نے جواب دیا، نہیں، عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈپٹی کمشنر کو ایم پی او آرڈرز جاری کرنے سے روک دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس بابر ستار کی سربراہی میں شاندانہ گلزار شہریار آفریدی کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو نئے ایم پی او آرڈرز جاری کرنے سے روک دیا۔ ڈی سی صاحب، آپ نے سن لیا، آپ آئندہ سماعت تک آپ ایم پی او آرڈرز جاری نہیں کریں گے۔ جسٹس بابر ستار کے ریمارکس۔ شاندانہ گلزار اور شہریار آفریدی کی ضمانت میں بھی توسیع کر دی۔ صحافی عمران ریاض کو آج بھی عدالت نہ پیش کیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس کی سربراہی میں عمران ریاض بازیابی کیس کی سماعت ہوئی۔ عمران ریاض کے والد اور وکیل نے استدعا کی کہ عمران ریاض کو فوری پیش کیا جائے، مگر آئی جی پنجاب پولیس نے عدالت سے مزید مہلت مانگ لی، کہا 10 روز دے دیں، ہم خوشخبری دے دیں گے، جس کے بعد عدالت نے انہیں 13 روز دے دیے اور سماعت ملتوی کر دی۔ عمران ریاض کو 9 مئی کے بعد گرفتار کیا گیا تھا تاکہ وہ فسطائی نظام کے خلاف آواز نہ اٹھا سکیں۔ خواتین قیدیوں کی درخواست سے ضمانت ایک بار پھر مسترد۔ لاہور ہائی کورٹ میں آج تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والی خواتین سیاسی قیدیوں کی ضمانت درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت خدیجہ شاہ، عالیہ حمزہ سمیت 97 افراد کی درخواست ضمانتوں پر فیصلہ سنا دیا۔ 2 رکنی بینچ نے ضمانت کی درخواستیں واپس ٹرائل کورٹ کو بھیج دیا۔ غیر قانونی طور پر قید خواتین کی وکیل نے بتایا، عدالت میں رحم کی صدائیں اور بچوں کی سسکیاں تھیں، مگر ججز نے رحم نہیں کیا۔ 4 ماہ سے قید ورکر کا اپنے والدین کو جیل سے خط۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد سے غیر قانونی طور پر قید پاکستان تحریک انصاف کے ایک ورکر نے اپنے والدین کے نام خط لکھا۔ خط میں لکھا، میں جلد رہا ہو جاؤں گا، 5 وقت کا نمازی ہو گیا ہوں اور تہجد بھی پڑھتا ہوں، مجھے حق اور باطل میں فرق کا پتہ چل گیا ہے، اگر میں بھی ظلم کے خلاف نہ بولتا تو میرا شمار بھی بزدلوں میں ہوتا۔ 9 مئی کے بعد سے ایسے ہزاروں کارکنان ہیں جن کو اپنے گھر والوں سے دور رکھ کر ذہنی جسمانی اذیتیں دی جا رہی ہیں۔ انصاف لائرز فورم کا وکلا تحریک میں بھرپور حصہ لینے کا اعلان۔ تحریک انصاف کے وکیل رہنما سلمان شاہد نے اپنے ٹویٹ میں بتایا، الحمدللہ انصاف لائرز فورم کے وکلاء کی بڑی تعداد آئین کی سربلندی کے لیے آج لاہور ہائی کورٹ میں اکٹھا ہوئے اور عہد کیا کہ وکلاء کی تحریک میں بھرپور حصہ لیں گے۔ چند روز قبل سینئر وکلاء اعتزاز احسن اور سردار لطیف کھوسہ نے وکلاء تحریک چلانے کا اعلان کیا تھا۔ پی ڈی ایم نے صرف 1 سال میں قرضے لینے کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ پی ڈی ایم حکومت کا مکمل ڈیٹا آ گیا۔ اپریل 2022 سے جولائی 2023 تک پی ڈی ایم نے ملکی قرضہ 44,000 ارب سے بڑھا کر 62,000 ارب کر دیا۔ اس تھوڑے سے عرصے میں 18,000 ارب قرضہ بڑھایا گیا اور عوام کو ایک چونی ریلیف بھی نہیں دی گئی۔ ساتھ ہی اپنے اربوں روپے کے کرپشن کیسز بھی معاف کروا لیے۔ یاد رہے، عمران خان نے 3.5 سال میں
18,000 अरब कर्जा बढ़ाया था, जिसमें बेशतर हिस्सा पिछली हुकूमतों के लिए कर्ज उतारने में अदा किया गया। 1.5 साल में मीडिया को 9 अरब 60 करोड़ रुपए के इश्तेहार जारी किए गए। सेनेट के कायमा कमेटी बराए इत्तलात के इजलास में बताया गया कि गुज़िश्ता 1.5 साल के दौरान हुकूमत ने मीडिया को 9 अरब 60 करोड़ रुपए के इश्तेहार जारी किए। इसलिए इमरान खान दौर में जनूबी एशिया की सबसे अच्छी चलती मईशत भी मीडिया को बुरी, जबकि PDM की तबाही पर भी कसीदे सुनाते रहे। गरीबों के लिए साइकिल खरीदना भी ख्वाब बन गया है। गुज़िश्ता 15 माह के दौरान साइकिलों की कीमतें 100% तक बढ़ गईं। मोटरसाइकिलों की कीमतों में इजाफे के बाद साइकिलों के नर्ख भी आसमान से बातें कर रहे हैं। 9,000 में मिलने वाली मकामी साइकिल की कीमत 19,000 रुपए तक पहुंच चुकी है। PDM की मचाई तबाही के बायस मकामी तौर पर साइकिलें बनाने वाले मारूफ ब्रांड्स की 3 बड़ी फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, जिसके बायस अब ज्यादा इन्हिसार दरामदी साइकिलों पर है। एक माह में पाकिस्तान के कर्ज में सैकड़ों अरब इजाफा। स्टेट बैंक के मुताबिक जुलाई 2023 में पाकिस्तान का कर्ज 907 अरब रुपए बढ़ा। जुलाई के अख्ताम पर हुकूमत का कर्ज 61,700 अरब रुपए था। PDM की नाकाम तरीन माशी पॉलिसीज की वजह से और डॉलर की कीमत बढ़ने से पाकिस्तान के वाजिबुल अदा गैर मुल्की कर्ज में मजीद इजाफा हो गया है।